السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خلیل احمد ایڈوکیٹ، پریزیڈنٹ مسلم سیوا سنگھ، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 19 تاریخ نومبر ماہ 2021 ہے اور وقت رات کے تقریباً 11:27 ہو رہے ہیں، اور اس وقت لائیو آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ساتھ حیدرآباد کی چھوٹی جماعت کے ایم ایل اے ملک پیٹ احمد بلالہ اور پھر اکبر باغ ڈویژن کے کارپوریٹر سید منہاج الدین نے کس طرح ہم کو غلط مقدموں میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی طریقہ استعمال کرے جو عورت گینگ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ ہم کو شرم آتی ہے کہ لوگ مسلمان ہیں اور اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ان کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ایمان وہ خنزیر وسیم رضوی سے بھی گرا ہوا ہے۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب، وہ خنزیر وسیم رضوی کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ خود اپنے بغل میں ڈھونڈ لو، اس سے بھی گرے ہوئے منافق آپ کی جماعت میں ہیں اور عہدوں پر فائز ہیں۔ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے سنا تھا دکن کی ریاست میں قاسم رضوی رضاکار اور اس کا ٹولہ کس طرح غریب عوام کو اور خاص کر ہندوؤں کو نشانہ بنایا کرتا تھا، اور یہی جماعت کا نام یم تھا، مجلس اتحاد المسلمین کا جو سربراہ رضاکار قاسم رضوی تھا، اس نے دکن کی تاریخ میں وہ بدنصیب واقعات کو انجام دے کر مسلمانوں کا اور اسلام کی شبیہ کو خراب کر دیا تھا، اور پھر لعنتی سزا کاٹ کے پاکستان چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس کی ناجائز اولادوں کو بھی چھوڑ کر گیا۔ ہم کو افسوس ہوتا ہے، اور آج یہی اولادیں پھر سے سر اٹھا کر ایک اور رضاکار موومنٹ چلا رہی ہیں، جس کو حکومت ہند نے نظر انداز کر دیا ہے اور ریاستی حکومت نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اب جو طریقہ رضاکاروں کا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے مسلمانوں کو جو قوم کے خدمت گزار ہیں اور شریف انسانوں کو ذلیل حرکت سے، ذلیل عورتیں جو 100-200 روپے میں بکتی ہیں، فاحشہ عورتوں کے ذریعے رسوا کرنا اور جھوٹے مقدموں میں ملوث کرنا، تو ان کی ذہنیت کا اندازہ آپ سب کو ہوتا ہے۔ یہ عجب نہیں کہ آج ہمارے ساتھ ہوا، کل اور کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم کو فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم دستور ہند اور پھر قانون کی وفادار ہیں، اور ایک معزز وکیل اور ہندوستان کے معزز شہری، ایک نیشنلسٹ مسلمان ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ آج ہم جو کام چلا رہے تھے، جس سے مجلس اتحاد المسلمین تھرا گئی، اور اس کے صدر کو ہدایت دینا پڑا کہ وہ مسلم سیوا سنگھ کے صدر جو میں ہوں، اس کے ہمارے مکان میں داخل ہونے کی کوشش کر کے ہمارے تعلق سے اور پھر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے کا منصوبہ اور ہدایت دیے۔ لیکن اللہ کریم ہے کہ پولیس کی موجودگی میں اور ہمارے دفاعی نظام کے تحت یہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے خود
ان کو چھوٹ دی تھی کہ ایک ویڈیو بنا لینے کی، اور پھر ہم نے چھوٹ دی تھی کہ ان سے زیادہ مزاحمت نہیں کرنے کی، اور ہم نے چادر گھاٹ پولیس میں بھی کمپلینٹ درج نہیں کرایا کیونکہ ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اور یہ چھوٹے موٹے اسی طرح کے گنڈا عناصر تھے، غریب لوگ تھے، جس کی سرکردگی لینڈ گرابر اور کارپوریٹر سید منہاج الدین کر رہے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ بلالہ اور اسد کی ہدایت پر ہو رہا تھا۔ افسوس، منہاج الدین لینڈ گرابر ہے، ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں، جس دکن ریسیڈنسی میں ہم رہتے ہیں اس کے بغل میں حکومت تلنگانہ کی اراضی کا بورڈ تھا، اور وہ اراضی حکومت تلنگانہ کی تھی، اس کو قبضہ کر کے ایک رہائشی عمارت تعمیر کر دی گئی اور غریب مسلمانوں کو بیچ کر ٹھگا گیا، اور یہ منہاج الدین ہم پر جعل سازی کا مقدمہ درج کرائے ہیں ایک کرائے کی عورت کے ذریعے۔ افسوس، آج ہم کو ایک نوٹس ملا چادر گھاٹ پولیس کے ذریعے، اس کا آپ مشاہدہ کیجئے، آپ اچھی طریقے سے مشاہدہ کیجئے کہ یہ کیا ہے۔ یہ چادر گھاٹ پولیس کے ذریعے ہم کو، یہ چادر گھاٹ پولیس کے ذریعے ہم کو نوٹس ملا، اور یہ کمپلینٹ درج کرانے والی عورت جو ہے وہ ہمارے پاس آئی تھی اور ہم سے گزارش کی تھی کہ ہم مسلم سیوا سنگھ میں ممبرشپ دیں، اور اس کے لیے اس نے 100 روپے فیس بھی ہمارے پاس داخل کی اور فارم بھی بھرا، اور گزارش کی کہ اس کو فری مکان ہم فراہم کریں، جو مسلم سیوا سنگھ نے ارادہ کیا ہے کہ غریب مسلمانوں کو مفت میں مکانات فراہم کیے جائیں۔ تو ہم نے اس کو بھی فارم ہم نے دیا، اس کی یہ تصویر ہے اور اس کا فارم ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس کو اچھا غور کر لیجئے کہ یہ کرائے کی عورت ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے عورت گینگ کی ممبر ہے، جو شریف مسلمانوں پر جھوٹے مقدمے درج کراتی ہے۔ اور یہ عورت لکھتی ہے ہم نے اس کو ٹھگا ہے 100 روپے کی فیس لے کر، اور وہ ان پڑھ ہے، گنوار ہے، اور ساتھ میں لکھتی ہے کہ دھوکے سے ہم نے اس کی ممبرشپ لی۔ افسوس، صد افسوس، شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو مسلمان کہتے ہوئے اور مسلمانوں کی جماعت کہتے ہوئے۔ تو یہاں دیکھیے، اس نے جو دستخط کی ہے انگریزی میں کی ہے دستخط، اور کہتی ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی جماعت جو آج آل انڈیا اتحاد المسلمین کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کے صدر اسد الدین اویسی اپنے آپ کو قانون داں بیرسٹر کہتے ہیں، ہم کو شرم آتی ہے کہ آپ نے بیرسٹر کی تعلیم حاصل کی ہوگی لیکن عملی طور پر ایک بھی کارنامہ نہیں کیا۔ آپ عدالت میں، ہندوستان کی کسی عدالت میں آپ نے کسی معاملے میں نمائندگی نہیں کی، لیکن اپنے گرگوں کو، چیلوں کو، کرمنلز کو اچھی ٹریننگ دی ہے کہ کس طرح جھوٹے مقدمے بنائے جائیں۔ اور ہم عرض کر رہے ہیں کہ جس کو بچھو کی دعا پڑھنا نہیں آتا وہ سانپوں کی بل میں ہاتھ رکھنا شروع کر دیے۔ افسوس کی بات ہے، اسی طرح انہوں نے ہم پر بھی مقدمہ درج کرا کے یہ سمجھنے لگے کہ ہم دب جائیں گے۔ تو اصل واقعہ میں بیان کرتا ہوں، آپ غور سے سن لیجئے کہ یہ خاتون 11 نومبر کو ہمارے دفتر سے رجوع ہوئی، اور ہمارے جو کارکن ہیں ان سے بات کی اور گزارش کی کہ وہ بہت ہی غریب ہے، پہلے ملک پیٹ میں رہا کرتی تھی، اب امبر پیٹ میں رہ رہی ہے، یہ جھوٹا بیان دیا۔
اور رو رہی تھی کہ بے مکان نئے کرایہ بن نہیں سک رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو گالیاں دے رہی تھی. تو ہم نے اس کو صبر کی تلقین دی، لیکن ہم نے کبھی ایک لفظ بھی مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف نہیں کہا، اور صرف یہی کہا کہ ہم غیر سیاسی اور غیر منافع بخش تنظیم ہیں. تو یہ عورت ہمارے پاس ممبرشپ لینے میں اور پھر ساتھ میں فری ریزیڈینشیل ہاؤس کی اپلیکیشن داخل کرنے میں کامیاب ہو گئی. پھر ایک صبح اس عورت، جو 13 نومبر کی بات ہم بتا رہے ہیں، کہ مجھ سے رجوع ہوئی میرے آفس کم ریسیڈنس پہ، رجوع ہو کر 1,00,000 روپے کا مطالبہ کیا، اور کہنے لگی کہ 1,00,000 روپے ملک پیٹ کے MLA احمد بلالہ اور کارپوریٹر سید منہاج الدین منگا رہے ہیں. تو ہم نے کہا، مذاق سمجھا، اور ہم نے انکار کر دیا کہ ہم 1,00,000 روپے آپ کو دے نہیں سکتے، کیونکہ ہم غریبوں کی سیوا کر رہے ہیں، غریب مسلمانوں کی سیوا کر رہے ہیں، اور ہم 1,00,000 روپے دے نہیں سکتے. تو اس نے کہا، یہاں پر اگر آپ تنظیم چلانا ہے تو سب کے لوگ ادا کرتے ہیں کارپوریٹر کو معمول، یہاں تک کہ جو بازار لگتا ہے وہ بازار میں بھی کارپوریٹر اور MLA کو وہ لوگ کرایہ دیتے ہیں، جس کو ہفتہ واری کہتے ہیں، ہفتہ واری وصول کرتے ہیں غریب ترکاری فروشوں سے تک. تو ہماری تنظیم کیوں نہیں دیتی؟ تو ہم نے کہا، ہم کسی کو 1 روپیہ نہیں دیں گے. تو اس نے کہا کہ منہاج الدین اور بلالہ کو آپ نہیں جانتے، وہ کسی بھی طرح کسی بھی مقدمے میں آپ کو ملوث کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو مذاق سمجھا اور سمجھ کر اس کو بھیجا دیا. تو آج ہم چادر گھاٹ کے انسپکٹر کے پاس یہ عرضی بھیجے ہیں، اور ہم کرمنل ریلیٹڈ پٹیشن داخل کر کے یہ رسید بھی حاصل کر لیے ہیں. اور ہم نے لکھا ہے کہ ٹو دا اسٹیشن ہاؤس آفیسر چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ، سر، I am the President Muslim Seva Sangh registered number 309/2021 and complainant herein submit complaint against Srimati Mehraj, wife of Sayyid Noor, occupation housewife, aged about 33 years, residence of house number 16-2-211, Paltan, Malakpet, Hyderabad, as under. It is submitted that Mehraj visited my office cum residence on the 11th November about 5 to 6 p.m. and requested our associates to provide her membership of Muslim Seva Sangh and free application for residential house under Muslim Seva Sangh. My associates accepted her request and provided application form for membership and also application for free residential house. Everything according to registered bylaws. She paid 100 rupees, filed membership application and also free residential house application without cost. On the day of 13 November 2021, she visited my office cum residence during morning hours. She demanded 1 lakh rupees from me and my associates, stating that area corporator Mr. Sayyid Minhaj Uddin and MLA Malakpet Mr. Ahmad Balala directed her to collect amount and pay them. I and my associates refused to pay her 1 lakh rupees. She threatened us that Mr. Sayyid Minhaj Uddin, corporator, and Mr. Balala will implicate us in false criminal cases. I thought merely it was only warning, but unfortunately she lodged false complaint against me and my minor son Ahmad Azam Hussain, student of law. You registered false FIR number 406 of 2021 under section 420 IPC and issued notice to me dated
19th November 2021. She stated in her complaint that she is illiterate and innocent without knowledge, and further she used the word we in the FIR, which is questionable. None filed any complaint against us. Under what authority she used word we? Further, she signed in English language. The point to be considered how she signed in English, as she stated the word she is illiterate. Therefore, you are requested to register a case against her and order for fair investigation and close the case registered against me and my son who is minor. Thanks and regards. تو ہم عرض کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹی سی جماعت آل انڈیا اتحاد المسلمین جو ہے، اس کے صدر بڑے بڑے چیختے ہیں مودی، امت شاہ، موہن بھاگوت، لیکن ہماری چھوٹی سی تنظیم ابھی 15 روز کا ہی عرصہ ہوا مسلم سیوا سنگھ کو ہم نے وجود میں لایا، اور ہم کام شروع کرے پرامن طریقے سے، نہ کسی کی مخالفت کرے اور نہ کسی کی تائید حاصل کرے، اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ غریب مسلمانوں کو انصاف دلائیں اور پھر مکاندار بنائیں. لیکن مجلس اتحاد المسلمین ہرگز نہیں چاہتی کہ ہم اس طرح کا کام انجام دیں فلاحی، اور ہم کو روکنے کے لیے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے تاکہ قوم غلام بنی رہے، تو انہوں نے ہم پر طرح طرح کے طریقے آزمائے، ہتھ کنڈے، یہاں تک کہ حملے کا بھی کام انجام دیا جو ناکام ہو گیا. پھر چوٹی پر ایک ویڈیو کلپ بنا کر 2.5 سال سے ہمیں کام کرنے کا جھوٹا الزام لگایا، جبکہ ہماری تنظیم کا رجسٹریشن 18 سپٹمبر 2021 کو ہوا. افسوس کہ یہ جھوٹے لعنتی اتنے گر گئے ہیں اقتدار کی خاطر. تو سن لو، فرعون کا اقتدار بھی ختم ہوا ایک موسیٰ کے ذریعے، اور تمہارا بھی اقتدار میرے ذریعے ختم ہو جائے گا. تمہارا صدر کام گیا، میں مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے الیکشن لڑنے والا ہوں. اگر میں لڑوں تو ضرور تمہارے صدر کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. یہ لکھ لینا کہ میرے الفاظ اور بھوکلاہٹ میں تم اتنے گر جاؤ گے، ہم نہیں سمجھتے. اگر تم ہیلدی ایٹماسفیئر رکھ کر مجھ سے الیکشن لڑو اور یہ عورت گینگ کا استعمال نہ کرو اور میرے ساتھ مناظرہ کرو قوم کے سامنے، تو میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ آپ کتنے قابل ہیں اور کتنے آپ کی قابلیت کیا مسلمانوں کی قیادت کی اجازت دیتی ہے نہیں ہے. تو آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ مخالفین کو برداشت نہیں کرتے، آپ غلاموں کو قریب رکھتے ہیں، اور آپ قوم کے خلاف غدار ہیں. آپ منافقوں والا عمل کر رہے ہیں، اور پھر وسیم رضوی پر انگلی اٹھا رہے ہیں. وہ جو شیطان ہے، ملعون ہے، ہم خود اس کو 4 لات ماریں گے جب ہم سے اگر وہ ملاقات کرا تو. اور آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور مسلمان لوگوں کو، نیک لوگوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. یاد رکھنا جناب اسد الدین اویسی صاحب، ایک مرتبہ کوئی بزرگ ہے تو پوچھ لینا کہ قاسم رضوی نے کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا. اب ہم حکومت ہند سے یہی مطالبہ کرتے ہیں. حیدرآباد کو تو ضم کر لیا، لیکن یہاں پر جو وائرس تھا اس کو ختم کرنے میں ناکام ہو گئے. آپ نے پورا فارمیٹ نہیں کیا، اور یہاں پر وائرس پھر سے پنپ اٹھا ہے رضاکاروں کا، اور ہم کو خوف دلا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تشدد کر رہے ہیں. نہ تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا، نہ اخلاق انسان کے گوارا کرتے. آپ غریب عورتوں کو 100 روپے 50 روپے دے کر کس طرح غیر فطری، غیر انسانی طریقے سے قانون کو توڑ مروڑ کر آپ
لوگوں پر غلط مقدمے درج کراتے ہیں، جبکہ میرے پاس آپ کے ایم ایل اے نے 1 لاکھ روپیہ منگایا. شرم کرو اسد الدین اویسی. اور آپ کے کارپوریٹر نے بھی 1 لاکھ روپے منگایا اس عورت کے ذریعے. اسد الدین اویسی، تم یاد رکھو، تم جس بل میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ بل سانپوں والی بل ہے، اور ہم کو معلوم ہے قانون میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچھو کی دعا نہیں آتی سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا. تو آپ کو ہندوستانی قانون سے واقفیت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو نامدار بیرسٹر بنا کر جھوٹے مقدموں کا آرکیٹیکٹ بنا کر پیش کر رہے ہو. افسوس افسوس. کبھی کوئی مقدمہ لڑو، کبھی آ جاؤ ہمارے مقابل، تو ہم آپ کو پڑھا دیں گے کہ قانون کیا ہے، قانون کس چڑیا کو کہتے ہیں. تو یاد رکھو، آپ کو بچھو کی دعا نہیں آتی قانون کی، تو آپ سانپوں کے بل میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. اس کے آپ خود ذمہ دار رہیں گے. اور آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے غلیظ نیچلے کاموں سے باز آؤ اور معتبر بن جاؤ. یہ آپ کے لیے شائستہ نہیں ہے، اور مسلمان قوم کے لیے بھی یہ فائدہ مند نہیں ہے. کسی پر جھوٹا الزام لگا کر کیچڑ اچھال دینا. سود خوری کا جو عمل ہو رہا ہے آپ کی سرکردگی میں، ہم اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. حیدرآباد سے انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے، اور ہم ایک کوآپریٹو بینک جو اسلامی طرز کا ہو اس کو قائم کریں گے، اور غریب مسلمانوں کو بنا سودی قرضے دے کر ہم ثابت کریں گے کہ آپ کس طرح سود خوری میں مبتلا رہ کر غریب مسلمانوں کو ستایا اور ان کو لوٹا، ان کا استحصال کیا. یہی بات آپ کے ایم ایل اے کو برداشت نہیں ہو رہی ہے. اور جب سود بند ہو جائیں گا، لوگ قرضہ لینا بند ہو جائیں گے، تو دکانیں بند ہو جائیں گی. آپ کو نہیں معلوم سود دینا مسلمان کے لیے حرام ہے، اور ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اور یہ عمل جاری ہے آپ کی بینک میں، اور آپ کے ارباب میں، آپ کے سود خوروں میں، آپ کے لینڈ گرابرز یہ عمل کرتے آ رہے ہیں. اور ایک طرف آپ اسلام کی طوطی بجاتے ہیں، اور دوسری طرف خلاف شرع کام انجام دیتے ہیں. واہ، کیا قیادت ہے جی آپ کی. ہم بھی تو دیکھیں گے کہ الیکشن میں ہم بتائیں گے اور تار کر دیں گے، یاد رکھنا. اور ایک بار میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ چن کر جہاں لینڈ گرابنگ ہوئی ہے وہاں ہم قانونی کارروائی کریں گے. اور میرے بغل میں جو بلڈنگ بنی ہے وہ تلنگانہ حکومت کی زمین ہے، جس کو کارپوریٹر منہاج الدین نے لینڈ گرابنگ کے ذریعے ایک عالیشان عمارت میں تبدیل کر کے غریب مسلمانوں کو دھوکہ دے کر بیچ دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کارپوریٹر پر دھوکہ دہی کا مقدمہ، لیکن اپنی سیاسی بصیرت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جھوٹے مقدمے بنانے میں بصیرت سمجھتے ہوئے، ہم جیسے معزز لوگوں پر آپ ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہاتھ جل جائیں گے. اویسی صاحب سنبھل جاؤ، اور پھر ایک مرتبہ یاد کر لو تاریخ کیا تھی قاسم رضوی کی، کہیں پھر نہ دہرائی جائے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسی کرائے کی عورتوں کے ذریعے 1000 بھی اگر مقدمے بک کر لو، میں قانون داں ہوں، اور میرا اوڑھنا بچھونا عدالت میں ہی ہوتا ہے، اور میں کوئی ایسا ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں، اور میں نے حرام نہیں کھایا. اسد الدین اویسی اور میرا خاندان اور میرے اجداد خرد مسلمان، ہم خرد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں کے کنورٹڈ نہیں ہیں. یاد رکھنا ہمارے خون کی گرمی، اور پھر بعد میں نہیں کہنا کہ ہم نے غلط مقام پر ہاتھ لگایا. تھوک رہے ہیں لوگ بین الاقوامی سطح پر، اور تھوک رہے ہیں حیدرآبادی مسلمان، مذمت کر رہے ہیں کہ ہم نے جو فارمولہ بتایا کہ اوقاف کی زمینوں کو لیز پر لے کر وہاں کراؤڈ فنڈنگ سے مکانات بنا کر ہم مسلمانوں کے مفت میں دے کر آبادیاں بسائیں گے. کیا یہ کام آپ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ تو اس وقت
کی زمینوں کو گرابنگ کرا کے بیچنے میں یقین رکھتے ہیں. آپ کو غریب مسلمان کہاں یاد آتے؟ تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی جا رہی ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ لیز پر لے کر غریب مسلمانوں کی بستیاں وقف کی زمینوں پر بنائی جا سکتی ہیں. تو مجلس اتحاد المسلمین کیوں نہیں بنائی؟ تو ہم نے آپ کی عزت رکھنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ مجلس جو کام کرنا تھا وہ کام کری. یہ چھوٹا کام ہے، مجلس سے نہیں ہو سکا تو ہم چھوٹا کام مکمل کر رہے ہیں. لیکن آپ اپنا بھانڈا پھوڑ لیے اور اپنی خامیوں کو قوم کے سامنے عیاں ہوتے ہوئے پسند کر رہے ہیں. ایسا آواز نہیں دبائی جا سکتی. اسد الدین اویسی جی، شعیب اللہ خان جو قاسم رضوی کا مخالف ایڈیٹر تھے اور صحافی تھے، قاسم رضوی نے خود قتل کر کے کیا پایا؟ پولیس ایکشن ہوا اور زمین پر گھسیٹ کر لے جایا گیا. جنجل گوڑے کی جیل میں گھاس کٹایا گیا. تو کیا ملک کا قانون چھوڑنے والا ہے؟ اور پھر یہ جب قبائلی دشمنی ہوتی ہے تو وہ یاد رکھنا بہت مہنگی پڑ جائے گی. اور اپنے گرگوں کو، چیلوں کو ہدایت دو کہ ایسے جھوٹے معاملوں میں ہم پر ہاتھ نہ ڈالے. پھر بات کے حالات ہم ذمہ دار نہیں ہیں. جناب اویسی جی، ہم غنڈہ گردی پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم کسی کے ساتھ غنڈہ گردی کرے ہیں، نہ کریں گے. تم جیسا غلط عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ وہی اسباب پیدا ہو جائیں گے اور پھر نام و نشان مٹ جائے گا. تو میں سدھر جانے، سنبھل جانے کی میں اس پروگرام سے آپ کو چتاونی دے رہا ہوں کہ یہ ہندوستان ہے اور ایک دن ہندوستان ہندو راشٹر بن کر رہے گا اور تم نہیں روک سکو گے اور ہم نہیں روک سکیں گے. تو ذرا احتیاط سے کام لو اویسی جی. کیوں مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں قابل مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج ہم اس لیے بنائے تنظیم کہ ہم مسلمانوں کا انصاف مرکزی حکومت سے وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مانگنے کے لیے منگائے. سمجھے اویسی جی؟ اور ہم حکومتوں سے انصاف طلب کریں گے، عدالتوں سے انصاف طلب کریں گے کہ مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی. لیکن یہ بدبخت قوم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نہیں دی تو ہمارا کیا ساتھ دے؟ کہ اویسی جی ایسی عورتیں ہر زمانے میں پیدا ہوئیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو پھر ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کے کندوں کو اور آپ کے یہ جو فاحشہ عورتیں ہیں ان کے گینگ کو ختم کرو اور مہذب انداز میں آپ سیاست کرو، نہ کہ یہ بد اعمال کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دبانے کے لیے پولیس کے گنڈوں کو بھیج دینا. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ لوگ سمجھ چکے ہیں، الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. میں اعلان کرتا ہوں، مسلم سیوا سنگھ نے ذہن سازی کر دی ہے مسلمان قوم میں، اور مسلمان قوم میں جو ذہن سازی کی ہے، ہمارے 2 لاکھ والنٹرز شہر حیدرآباد میں موجود ہیں. یاد رکھو، آپ گلی گلی میں ڈھونڈو گے ہمارا خفیہ کام چل رہا ہے. آپ کے گنڈے چپاٹے ہم تک پہنچ سکتے مگر ہمارے والنٹیئرز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم قوم کو ابھاریں، قوم کو انصاف دلائیں. آج میں کہتا ہوں اویسی جی، میرے ہم خیال 2 لاکھ مسلمان حیدرآباد میں موجود ہیں جو ہماری تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں. یاد رکھنا اور پھر اپنے گرگوں کو، چیلوں کو ہم سے نہیں ٹکرانے کا حکم دینا، ہدایت دینا. باقی سب ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ ایک روز مناظرہ کر کے دیکھ لیجئے تو اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، چیخنے چلانے کو نہیں کہتے ہیں. تو پھر ہم آج بات ختم کرتے ہیں.